بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتو شو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر۔ میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان وسیم احمد، اور اس پروگرام میں ہمارے ساتھ دادا جی موجود ہوتے ہیں۔ کیلنڈر پر آج 18 دسمبر سال 2020 اور آج جمعے کا دن۔ یقیناً تمام تعریفیں اسی پاک پروردگار کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام۔ پولیٹیکل اکانومی کے پروگرام دادا پوتو شو کا یہ اسپیشل ایپیسوڈ جو کہ آپ کی فیڈ بیک پر مشتمل ہوگا، آپ کے بھیجے گئے سوالات کے جواب ہم دادا جی سے حاصل کریں گے۔ دادا جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دادا جی کیا حال ہے؟ اللہ کا بڑا کرم ہے، اس کی بڑی عنایات ہیں، نوازشیں ہیں کہ وہ ہمیں یہ موقع دیتا ہے کہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر۔ بے شک بے شک۔ میسیجز دادا جی پڑھنے شروع کر دوں؟ پہلا بالکل، بسم اللہ۔ میرے پاس ہے ہی میسج اسپیشل پروگرام۔ جی، ساجد ندیم کا میسج ہے، کہتے ہیں دادا جی لو رسک انویسٹمنٹ میوچل فنڈ کا انتخاب میں کیسے کروں؟ دیکھیں، لو رسک میوچل فنڈ جو ہوتا ہے وہ بہت بڑا فنڈ جو ہوتا ہے نا، اس کو ہم کہتے ہیں۔ جیسے سب سے بڑا فنڈ جو ہے وہ اس وقت سرکار کا ہے، NIT۔ جی، NIT لو رسک ہے، لو ریٹرن، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر کسی زمانے میں JS کے فنڈ ہوتے تھے بڑے، اب وہ پیچھے رہ گئے، اور بھی فنڈز آگے آ گئے ہیں۔ ویسے سیکنڈ اولڈسٹ فنڈ ہے JS کا۔ ایک تو فنڈ کا والیوم بڑا ہونا چاہیے، دوسرا اس کی عمر زیادہ ہونا چاہیے، بس یہ دیکھتے جائیے۔ منجھا ہوا فنڈ ہو۔ ہاں، منجھا ہوا، کیا منجھا ہوا پرانا فنڈ ہونا؟ میں نے کہا شاید کچھ اور کہہ رہا۔ نہیں، منجھا ہوا فنڈ ہونا چاہیے، پرانا فنڈ ہو اور والیوم بڑا ہو۔ کئی پرانے بہت سارے فنڈ ہیں، وہ پتہ نہیں گولڈن ایرو، وہ اپنے عقیل بھائی نے مختلف قسم کی 2 نمبریوں کے لیے رکھا ہوا ہے۔ اس طرح کے پاس نہیں، اس طرح کے فنڈ کے پاس نہیں پھڑکنا۔ فنڈ کا اس کے چند کروڑ، اس کی جو ہے وہ میرا خیال اب تو چند کروڑ بھی نہیں رہ گئی ہے، وہ چند کروڑ اپرچونٹی فنڈ، وہ چند کروڑ کے فنڈ رکھے ہوئے ہیں۔ یہ مارکیٹ میں جب کھیلنا ہوتا ہے سمجھ گا جی، تو پھر اپنے فنڈز جھونکتے ہیں نا اس کے اندر۔ اس طرح عارف حبیب صاحب کے بھی فنڈز ہیں، اور عارف حبیب کا ہی سلیکشن کیے بیٹھے ہیں MCB عارف حبیب۔ MCB ہے نا، MCB کا خرچہ بہت زیادہ ہے، اور عارف بھائی نے وہ فنڈ چوز کر کے تو وہ میاں منشا کو تھمایا تھا، تو لہذا ان تلوں میں تیل نہیں ہے۔ ایسی بائنگ اس کی ہوئی ہیں کہ جو کمپنی ریڈنڈنٹ ہو گئی ہیں تو کیا کر لیں گے وہاں پہ بائنگ کر کے، نہ کیجیے۔ کسی زمانے میں نیشنل بینک میں ایک اچھی ٹیم آئی تھی، اب اس کا وہاں پہ بھی بیڑا غرق ہوا پڑا ہے۔ BSc فزکس تو لا کے بٹھا دیا ہے بینک کا چیئرمین، تو وہ تو صرف ایک کوئی ایشو پہ لگا ہوا ہے جس کے اوپر اس وقت سارے یوتھیے لگے ہوئے ہیں، یا یوتھیوں کی قیادت جو لگی ہوئی ہے وہ بھی اسی کے اوپر لگا ہوا ہے۔ تو اس لیے ان دونوں کو اوائڈ کر جائیے۔ عقیل بھائی کا فنڈ نہیں لینا، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، عقیل بھائی اگریسو پلیئر ہے، وہ جب مارکیٹ میں کھیلتا ہے تو اپنے انویسٹرز کو بھی کھلاتا ہے، لیکن وہ اپنے ساتھ ان کو موو کراتا ہے۔ تو جو عقیل بھائی کو آگے سے کوئی ڈنکا ٹکر گیا اور عقیل بھائی اس میں لڑائی میں پڑ گیا، تو ہم تو اس لڑائی میں ویسے ہی کچلے گئے نا، تو کیا ضرورت ہے پنگے بازی کی، ٹھیک ہے نا۔ میزان ایک اچھا کنزرویٹو اور پرانا فنڈ ہے، اس کی آگے ورائٹی ہے، اس کو دیکھا جانا چاہیے میزان کو، ٹھیک ہے۔ اور نارملی مارکیٹ کی لڑائیوں میں، مینورنگ میں وہ شامل نہیں ہوتے، لانگ ٹرم میں اسٹیک کرتے۔ جی، میزان اسلامک بینک والوں کا اس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے، شاید JS کے کسی فنڈ کے اندر کوئی جان رہ گئی ہو، اس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ تو یہ پرانے فنڈز ہیں 2-3، اور NIT تو ہے ہی ہے، وہ سرکاری ہے، وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں افسر، فراڈ دیے پیارے افضل کی طرف، بڑے بڑے پیٹوں والے۔ لاس جو ہے وہ NIT میں بک کرتے ہیں، پروفٹ اپنے اکاؤنٹس کھولے ہوئے ہیں ان میں بک کرتے ہیں۔ تو اس لیے چھوڑے اس بات کو، آگے چلو۔ رائے وحید کرل کہتے ہیں دادا جی، پھر آگے، ہاں جی، کہتے ہیں غلام سرور خان کے بیان سے جو نقصان ہوا سو ہوا، 8 سیال سے متعلق بڑی جو سیلیبریشنز منائی جا رہی ہیں، اس کی منطق نہیں سمجھ آئی۔ کیا مطلب؟ کچھ ہو رہے ہیں نا، ٹھیک ہے نا یار، پنجابی کی مثال ہے، لیکن رائے کا دل خوش ہو جائے گا۔ جی، خسرے دے گھر منڈا نہیں ہوندا تو ہن عید شبرات بھی نہ نچن، صحیح بات ہے، لیکن یہ تو پرائیویٹ ایئر لائن ہے نا۔ خسرے دے گھر بچہ نہیں ہوندا، لیکن انہوں نے ناچنے کا کوئی بہانہ تو نکالنا ہے نا، تو وہ عید شبرات ناچ لیتے ہیں، یہ وہ والا ناچنا۔ جی، محمد عبد الرحمان آپ کے میسج کا شکریہ، لیکن آپ جو PPL اینگرو لکی آپ کو بائی کرنے کے متعلق بات کر رہے ہیں، مارکیٹ تھوڑی سی ڈینجرس ورڈ پہ ہے، دادا جی پہلے بھی کہہ چکے ہیں۔ میں نے پچھلے
اس ہفتے کے پہلے پروگرام میں یہ کہا تھا کہ ہر ایک کو نظر آ رہا ہے کہ فروری مارچ اپریل اچھا نہیں ہے. اس سے پہلے ہمارے بروکر مارکیٹ چڑھا کے اپنا مال مہنگے داموں آپ کو تھمانا چاہ رہے ہیں. جی ٹھیک ہے نا, اور ایسا ہی ہوتا ہے. اگر آپ کا اس ٹریپ میں آنے کو دل کر رہا ہے تو ہو جائیے. اور ویسے بھی جو ایئر اینڈ ریلی ہوتی ہے جس کے اندر پنٹرز نے کمانا ہوتا ہے, مارکیٹ کے اندر پنٹر ہوتے ہیں نا, جو آپ کہتے ہیں کہ مارکیٹ اوپر جانے لگی, اچھا مارکیٹ اوپر جانے لگی ہے, وہ آہو نہیں آہو, ریومرز کے مارکیٹ کے آہو نہیں آہو جو ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, انہوں نے بھی تو دیہڑی لگانی ہوتی ہے نا. وہ فائنانشیل ایئر کے اینڈ کے اندر جون کے اندر, اور جو سال ہوتا ہے کیلنڈر ایئر کے آخر میں دسمبر میں, وہ ان کو 2 دہاڑیاں ان کی پیٹ ہیں. تو میرا خیال ہے اس دہاڑی کی تیاری ہو رہی ہے. ٹھیک ہوگا جی. عابد عثمان کہتے ہیں اسٹاک مارکیٹ میں 4 سے 5 سال کے لیے کوئی کمپنی کا انتخاب کرنا ہو تو کرائٹیریا کیا رکھنا چاہیے؟ کرائٹیریا یہ رکھنا چاہیے, آپ بتائیں. 2-3 چیزیں بڑی اہم ہیں. نمبر 1, وہ کام کس چیز کا کر رہی ہے. یہ کرائٹیریا میں نے اس لیے رکھا ہے کہ وہ کمپنیاں جو سروس پرووائڈر ہیں اس میں نہ جایا جائے. اگرچہ بینک بھی سروس پرووائڈر ہوتے ہیں لیکن وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ریگولیشن کے انڈر آتے ہیں. آپ نے جے ایس سی ایل کا حال دیکھ لیا, آپ نے مضاربہ پورے کا پورا سیکٹر دیکھ لیا کہ اس سیکٹر میں لوگوں کو کس طرح سے نقصان ہوا, لہٰذا وہ کوئی فزیکل پروڈکٹ کا کام کرتے ہو. نمبر 1. نمبر 2, وہ کمپنی کماتی کیا ہے اور اپنے شیئر ہولڈرز کو دیتی کیا ہے, اور ڈیویڈنڈ دینے کی جو اس کی فریکوینسی ہے اس میں سسٹینیبلٹی ہے, کہ وہ ریگولر اپنے شیئر ہولڈر کو منافع میں حصے دار بنا رہی ہے. یہ دیکھیے. اس کے بعد اس کمپنی کی بیلنس شیٹ ظاہر ہے کہ وہ کماتی کتنا ہے, یہ بات ہو چکی, اور وہ پرانی کتنی ہے. جس طرح سے بہت سے نئی کمپنیاں بھی ہیں, ٹیکنیکل سٹڈی کے جو طلباء ہیں مجھ سمیت, وہ نئی کمپنی میں نہیں چاہتے. مزید آپ ایڈ کریں. جی, پہلی بات تو یہ دیکھیں جو انہوں نے کہا کہ وہ کمپنی بناتی کیا ہے, کام کیا کرتی ہے. دوسری بات یہ دیکھیں کہ اس کی سیلنگ کہاں ہے. سیل ہے مثلا, آپ کہیں گے کہ مثلا پاکستان میں گھروں کی شارٹ فیج ہے, حکومت کنسٹرکشن سیکٹر کو پیکج دینے کا ارادہ رکھتی ہے. یہ حکومت ہو کوئی حکومت ہو, وہ ہر آگے کنسٹرکشن سیکٹر کو پیکج دیتی ہے اور اٹھاتی ہے, اور فائنلی جو اس ملک کے اصل مالکان ہیں ان کا سٹیک ہے کنسٹرکشن کے اندر. جی, تو ٹھیک ہے, مین بولیوارڈ گلبرگ پہ وڈے وڈے پلازے ایویں تو نہیں بن جاتے, بڈھے بڈھے جرنیلوں کے آفس ہوتے ہیں وہاں پہ, مولانا فضل الرحمان کے بقول, ٹھیک ہے نا. تو ان کا سٹیک ہے. اس کا مطلب ہے سیمنٹ اور سٹیل, یہ 2 سیکٹر جو ہیں یہ سدا بہار سیکٹر ہیں پاکستان کے اندر, ایور گرین. جی, نمبر 1. نمبر 2, اس ملک کے اندر لوگوں نے سفر کرنا ہے, گاڑیاں چلنی ہیں تو پٹرول تو چلے گا ہی چلے گا. ٹھیک ہو گیا. تو اگر پٹرول چلے گا, مطلب گاڑی اگر کوئی نہیں بھی خرید سکتا, وہ چنگچی پہ بھی بیٹھتا ہے, پٹرول تو چلے گا. جی, پٹرول چلے گا تو آئل مارکیٹنگ کمپنی. پھر آئل مارکیٹنگ میں آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ وہ کمپنی جس کا اکاؤنٹنگ ہیڈ آفس پاکستان کے اندر ہو. اکاؤنٹنگ ہیڈ آفس جو یہاں سے اٹھا کے لے گئے ہیں, شیل ان میں نمبر 1 ہے, وہ نہیں. ہیسکول نمبر 2 ہے, وہ نہیں. 1-2 اور بھی تیسری چوتھی کمپنی بھی یہاں سے اپنے اکاؤنٹنگ ہیڈ آفس اٹھا کے لے جا رہی ہیں, وہ نہیں. کیونکہ وہاں پہ جا کے وہ کرتے ہیں فراڈ, لاس شو کرتے ہیں اور شیئر ہولڈر کو کچھ نہیں دیتے. ہیسکول کا شیئر اس کی گولڈن ایگزامپل, اور میں یہ رہا ہے اس کے حق میں کبھی بھی ہیسکول کے شیئر کے حق میں نہیں رہا. جب انہوں نے فراڈ کر کے موٹر وے سے پی ایس او سے چھینا تھا, ایک سابق لٹائر افسر بٹھا کے, تو انہوں نے سنگی پہ رکھ کے گوڈا رکھ کے پی ایس او سے موٹر وے چھین لیا تھا. ٹھیک ہے, میں اس وقت ہی کیا تھی یار یہ 2 نمبر لوگ ہیں, یہ مارکیٹ کے کمپیٹیٹرز کمپٹیشن میں, جس طرح مشرف دور میں سنگی پہ 9 رکھ کے وہ کیا ہے ملک ریاض ملک نے پابندی لگوا دی تھی کہ سرکار کوئی ہاؤسنگ سکیم لانچ نہیں کرے گی. نہیں کی نا سرکار, نہیں کی, اس کے بعد نہیں کی, 20 سال ہو گئے نہیں کی. ایل ڈی اے ایونیو. اب سارے گاہک اسی کے ہی ہیں. وہ سٹی ہاؤسنگ سکیم سے لوٹے ان کو, وہ بیریا سے لوٹے, وہ جدھر سے مرضی لوٹے, سارے گاہک ریاض ملک کے. پابندی لگوا دی نا اس نے. یا پھر ریاض ملک جن کو ملازمتیں دیتا ہے ریٹائرمنٹ کے بعد ان کے. ٹھیک ہے نا, بڑی گیم ہے. کل کو یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ نئی سرکاری یونیورسٹیاں بنانے پہ پابندی لگا دی جائے, یا اگر نئی سرکاری یونیورسٹیاں بنے بھی تو ان کی فیسیں پرائیویٹ یونیورسٹیوں کے برابر ہوں. مشرف دور میں یہ ہو چکا ہے نا. تو پھر پرائیویٹ یونیورسٹی والے خرب ہار روپے کے مالک کیسے بن گئے؟
یہ انہوں نے قانون سازی کروائی تھی, ایویں تو نہیں ضلع ناظم بنیا سی, ضلع ناظم بن کے کچھ نہ کچھ کمائیاں کیتیاں سن نا, ٹھیک ہے, اے کمائیاں کی قانون ہی پروو کرا اج تک جہاں نویں یونیورسٹیاں بن رہی ہیں انہوں کی فیس نہیں تھلے ہونی, ایون سیلف سروس میں شروع کروا دی, سیلف فائنانس ہوتی ہے, سیلف فائنانس میں ایوننگ کلاسوں میں سیلف فائنانس شروع کروا دی. اب وہ میرٹ والے بچے بہت 40-50 ہی ہوتے ہیں سرکاری یونیورسٹی میں بھی, باقی سارے وہ کہتے ہیں اچھا جی یہ پیسے دینے نے تو پھر ایتھے پڑھن دی کی لوڑ ہے, اسی اتنے کیوں نہ جائیے جڑے اشتہارات میں لڑکیاں اور لڑکے بازو ڈال کے پھر رہے, گلیمرس ایڈز ہوتے ہیں جن کے, تو وہ جب گلیمرس ایڈ سے بچے کا ذہن 8ویں 9ویں سے تیار کر دیتے, جی وہ کچا ذہن ہوتا ہے. چنگے عقل مند بچے لوگ جن کے بچے سرکاری اسکولوں میں ٹاپ کر رہے ہوتے ہیں وہ میٹرک کے اندر ان کالجوں کے اندر داخلہ لے کے اپنے بچوں کے مستقبل تاریک کر دیتے ہیں میٹرک کے بعد انٹر کے اندر, کیونکہ وہاں پہ جا کے وہ بچہ جو ہے نا وہ ظاہر ہے کہ سرکاری والے تو محنت کرواتے ہیں نا, جینون لوگ ہوتے ہیں. ہاں میری جیب سے 2 روپیہ نکلے, مبارک ہو آپ کو, کیس تو نکلے نہیں کراچی کے پانیوں میں سے, میری جیب سے 2 روپے نکلے, اور جیب ویکھ تو اگر کسی نے لفافے کا الزام لگانا ہے تو جیکٹ انہاں دی ہے, وہ کہتے ہیں پا کے پروگرام کریا کرو پتا لگے کہ تسی ساڈے بندے ہو. اچھا جی ٹھیک ہے, پھر تمہیں کچھ چکے گا نہیں, میں کہا سر حاضر میں, تو وہ 2 روپے نکلے, اے لفافے کا الزام تسی میرے تے لا سکتے ہو تو پاویں میں آپ ہی رکھ کے بھولیا ہوں جی, اے تے تسی مینوں ویکھیا نا جی, خود 2 روپے کڑدیا ویکھیا جیکٹ, اور وہی سبز رنگ دی جیکٹ ہے, ٹھیک ہے نا, اور آپ کو پتا یہ جیکٹیں کن کو ملتی ہیں. ہاں چلو جی بات مکمل ہو گئی سلیکشن کے حوالے سے. جی ٹھیک ہے, تو کہنے کا مطلب ہے کہ گل تو تسی سمجھ ہی گئے ہوگے. اگلا سوال کرو. ثاقب مجاہد کہتے ہیں پاکستان میں کوئی ایسی اپلیکیشن بھی موجود ہے جس کے ذریعے براہ راست میوچل فنڈ میں سرمایہ کاری کی جا سکتی ہے؟ نہیں, سر دست نہیں. یار میرے علم میں تو نہیں ہے, ہو سکتا ہے انہوں نے بنا لی ہو MUFAP والوں نے, میرے علم میں نہیں, بنا لینی چاہیے ویسے ان کو. جی ابھی تک تو ظاہر ہے ہر بینک ہے, بینک کا اپنی میوچل فنڈ مینجمنٹ کمپنی ہے, پھر اس کے میوچل فنڈ ہیں, بینک سے تو ڈائریکٹ ادھر ہو سکتا ہے انویسٹ. اگر آپ کا اس بینک میں اکاؤنٹ ہے تو آپ کو وقت نہیں کرنا پڑتا زیادہ. جی اس سے آپ ڈائریکٹلی جو ہے بائنگ سیلنگ کر سکتے ہیں. آصف مبارک کا میسج ہے, کہتے ہیں دادا جی وطن عزیز میں موجود تقریباً تمام انڈا دینے والی مرغیوں پر جذباتی لوگ قابض ہو چکے ہیں, اب مزید کیا چاہیے یہ بتا دیجئے. مستقبل کے حوالے سے سوال ہے, وہ ظاہر ہے ہر بندہ کہتا ہے کہ میرے بچوں کا کیا بنے گا. اب کیا کہہ سکتا ہوں میں, اب آپ نے کیا سوال کر دیا ہے. شدید سردیوں کے اندر انڈے مہنگے ہوتے ہیں, ہمیشہ کی طرح ہوتے ہیں, اس دفعہ زیادہ ہو گئے ہیں, کچھ زیادہ نہیں بہت زیادہ ہو گئے ہیں. مطلب گرمیوں میں 64-65 سے لے کے 75 کے درمیان انڈے رہا کرتے ہیں پاکستان میں, پچھلے 4-5 سال سے تو یہی ہو رہا تھا, بلکہ 8-10 سال سے, اور سردیوں میں وہ چلے جاتے تھے 100+ کے اوپر. ہاں جی ٹھیک ہے, تو اب جناب جو ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے, اب گرمیوں میں جب 100 پہ چلے گئے تھے 100+ پہ, تو ڈیفینیٹلی سردیوں میں 200+ پہ جانے ہی جانے تھے, اور وہ گئے. ٹھیک ہے نا, تو اس میں آپ ڈیویلیوشن جو ہے, یہ جو 175 کا پہاڑا پڑ کے آیا تھا نا, یہ سرجن داس جو ہے, جی کون کیا نام لیا, ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے سرجن داس. وہ سرجن داس جی متحدہ پنجاب جو تھا اس کا ایک کریکٹر ہوتا تھا. ٹھیک ہے, جو کام کرتا تھا وہ الٹا پڑ جاتا تھا. تو پھر ہمیں دادا جی اللہ بخشے رحمۃ اللہ علیہ, مولوی نذیر احمد مرحوم جو ہیں, وہ سرجن جو نا کوئی بچہ گھر کا کام نہیں کر سکتا تھا یا نہ کرنا چاہے یا الٹا کر دیتا تھا تو اس کو پھر سرجن داس کا لقب عطا فرمایا کرتے تھے. ٹھیک ہے, ہاں, ایک وہ بسنتا اور دوسرا سرجن داس, یہ ان کی فیوریٹ گالیاں تھیں. ٹھیک ہے, جو ہمیں الحمدللہ اکثر اوقات جو ہے پڑھا کرتی تھی, حالانکہ ہم ان کے فیوریٹ پوتے تھے. کیا شخصیت تھی ماشاءاللہ, جوانی کے اندر کوئی کھڑا ہے اور کوئی وہ کیا ہوتا ہے دنگل, اور کوئی نماز نہیں چھوڑی. کیا بات, بڑی باغ و بہار شخصیت تھے. مجھے جو ان کے ہم عمر تھے, جو کہ اب ظاہر اس دنیا میں نہیں رہے, دادا ابا کے مرحوم کے, وہ ان کی فوٹو کاپی کہتے ہیں. ان کا سر بھی اینجی گنجا سے, لیکن اب اصل مدے پہ نہیں آ رہے. انڈا دینے والی مرغیوں پہ قبضہ, یار کیا کریں, انڈا دینے والی یہ الزام ہم لگائیں کیسے لگائیں نا, ان کے پولٹری فارمز نہیں ہیں فرینکلی سپیکنگ.
یہ ویسا ہی الزام ہوگا یا جھوٹ ہوگا جیسے حمزہ شہباز کے پولٹری فارم تھے. اس لیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ عسکری اداروں والوں کے کوئی پولٹری فارم ہے، نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. یہ ساری گالیاں الحمدللہ ان کو اس کے لانے کے فیصلے اور اس پہ ڈٹ جانے کے فیصلے کی وجہ سے پڑ رہی ہیں. میں اس کا نہیں ہوں، باہر نہیں ہوں. ہر گالی کا نقصان پاکستان کو ہوا ہے. جی، ہر گالی کا نقصان جو ہے اداروں کو ہو رہا ہے، ہوگا. ٹھیک ہے. وہ اس سے مراجعت اختیار نہیں کر رہے. وہ کہتے ہیں ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان. تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی، تہاڈی نظر سے ڈٹ کے کھڑا ہوئے گا، اسی مان لینے. ہم نے پاکستان میں رہنا ہے اور زندہ رہنا. تو کہنے کا مطلب تھا. دوسری بات یار مجھے یاد آ گئی ہے، بہت سارے بزرگ جو ہیں، دوست احباب جو ہیں، ایسی بیکری پہ کوئی مل جاتا ہے یا کوئی ادھر ادھر جاتے مل جاتا ہے، کہیں پہ شاپنگ کرتے ہوئے مل جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم بولتے ہیں تو وہ ملتا ہے، پہچانتا ہے، دادا جی. تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ آپ بہت تیز بولتے ہیں، آپ آہستہ بولا کریں. حضرت یہ جو آپ کے ہاتھ میں آلہ ہے، آلہ سماعت ہے، یہ ریورس بھی ہو جاتا ہے، ساکن بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ اس کو دوبارہ پلے کر کے سن لیا کریں اتنے حصے کو جہاں سے سمجھ نہیں آئی. میں خود ذاتی طور پہ بہت سارے ایسے ویلاگز ہیں، جیسے عبداللہ طارق سہیل صاحب کا ویلاگ ہے. آپ تیز بولتے ہیں، آپ تو بہت سلو ٹھہر کہتے نہیں، آپ بہت تیز بولتے ہیں، آپ کی باتیں مس ہو جاتی ہیں، آپ تیز بولتے ہیں. ٹھیک ہے. پروگرام کے دوران تو عبداللہ طارق سہیل صاحب جو ہیں، میں ان کا ویلاگ 2 دفعہ سنتا ہوں، حالانکہ وہ بہت آہستہ بولتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کے مزاج میں ہی نہیں ہے تیز بولنا. تو اس طرح آپ دوبارہ سن لیا کریں نا. آپ بھی تو ٹائم کی قربانی دیں نا، انہیں جیتے نا کرو، کیونکہ باقیوں کا حق ہوگا. کیونکہ جب ہم آہستہ آہستہ بولیں گے ہیں. وہ مولانا آبدی نہیں ہوتے تھے، اللہ بخش، وہ جس طرح گفتگو کیا کرتے تھے. پیس تو مناسب رہنی چاہیے. اور 10 سال ہم پہ الزام لگا کہ آپ بہت سلو کرتے ہیں پروگرام. بھائی جان، ٹی وی جرنلزم کا ہے ہی تیزی. جی ٹھیک ہے. دنیا کے اندر کہیں پہ بھی چلے جائیے، تیز فاسٹ زبان ہوتی ہے. آگے نیکسٹ. قمر عباس کا میسج ہے، کہتے ہیں دادا جی میں آپ سے یہ مدد لینے آیا ہوں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے قمر عباس پولیس والا تھے؟ نہیں، یہ دوسرا ہے. کہتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بہت سے سوشل پریشرز ہوتے ہیں، فیملی، دوست احباب. کہتے ہیں مجھ پہ میرے قریبی لوگوں کا بڑا پریشر ہے کہ تم اگر یہ جاننا چاہتے ہو کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے تو حقیقت ٹی وی دیکھا کرو. الحمدللہ. کہتے ہیں میں اس پریشر سے بچ نہیں پا رہا. نہیں، اس پریشر سے آپ کو بچنا چاہیے، ورنہ جہالت کی تو روشنی کیوں کرنا پڑتی؟ اندھیرے کی وجہ سے. اندھیرا بہت. چراغ تور جلاؤ، پڑا اندھیرا ہے. جی آگے چلو. نیکسٹ میسج خورشید عالم کا ہے. کہتے ہیں دادا جی بچیں اس سے، بچیں اس جہالت سے. جہالت بہت اچھی ہوتی ہے، اچھی لگتی ہے، مزیدار ہوتی ہے. جس طرح نشہ، بقول پرائم منسٹر صاحب کے، نشہ کرنے کے بعد سکون ملتا ہے نا بندے کو. جی اسی طرح حوریں نظر آتی ہیں، انہیں نظر آتی ہوں گی. ہم نے تو خیر نہ انجیکشن لگوایا نہ نشہ کیا. ٹھیک ہے. ویسے الزام ساڑھے تک ہی لگتا ہے، بہت بڑا شرابہ ہے. اچھا جی. ہم پہ زندگی میں سارے الزامات، کسی کو اپنے عمل کا حساب کیا دیتے، سوال سارے غلط تھے، جواب کیا دیتے. ٹھیک ہے یار، ہمیں تو حسرت ہی رہ گئی. اور ہم نے آئی ہوئی بوتلیں واپس بھجوائی ہیں. ٹھیک ہے. شاید اسی کا غصہ نکالتے ہوں کچھ لوگ ہمارے. میرا آپ سے ایک سوال ہے، اس رنگ کو کیا جانے، پوچھو جو کبھی پی ہے، پتا ہے ان کی زندگی. ٹھیک ہے. لیکن دادا جی آپ پہ ایسے الزامات لگاتے ہوئے شرم، الزام تو جینون ہونا چاہیے یار. الزام جینون ہونا چاہیے. مطلب انڈیا کا ایجنٹ ہے، اب تو انڈین بھی ہم پہ حملہ ہو گئے ہیں. اب تو شرم کر لو، اب تو حیا کر لو، اب تو رپورٹ کرنا بند کر دو. اب انڈین بھی ہم پہ حملہ ہو گئے. انڈیا کا ایجنٹ، یعنی انڈین جہے نے اپنا ایجنٹ مارن ڈے نے. واہ، کمال کمال. ٹھیک ہے. نمبر 1. ٹھیک. موساد اور طالبان کے ایجنٹ بھی کچھ عرصہ رہے ہیں. وہ تو ہم طالبان کے ایجنٹ بھی تھے، اور میں نے طالبان پہ ویڈیو کرنا ہی چھوڑ دیا. میں نے کہا یار یہ الزام ہر چوتھے دن جیسے ہی میں ویڈیو کرتا ہوں میرے اوپر لگ جاتا. میں نے اس پہ ویڈیو ہی نہیں کرتا. ٹھیک ہو گیا. 2 نمبر. اس کے بعد جناب شراب ہم پیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. لفافہ تو ملتا ہی ملتا ہے ہمیں. ہے
وہ ابھی ایک مجھے گالی دے کے گیا نواز شریف کا بروکر. نواز شریف نو نہیں پتا نہ مینوں پتا ہے یار یہ بزنس چلن کتنے ڈیا ہے. مجھ پہ تو ایک الزام لگا سر, اینو مریم فالو کر ان پیڈ ملازم ہونے کا. مینوں نہیں کر دی پر اینو کر دی. ایک الزام لگا, ٹکا کے لگا. مریم نواز شریف کے میڈیا سیل کا ان پیڈ ملازم. آگے چلو جی. خورشید عالم کہتے ہیں دادا جی تبصرہ کیجئے پاکستان کی جو مزریز ہیں ان پہ. مثال کے طور پہ پوری دنیا میں نالج پاور ہوتا ہے لیکن پاکستان میں پاور نالج ہوتی ہے, پاور سے ڈرائیو ہوتی ہیں چیزیں. ہاں مطلب جو ترقی کی ابتدائی زینوں میں معاشرے ہوتے ہیں نا وہاں پہ پاور سے چیزیں ڈرائیو ہوتی ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ پھر آپ ارتقاء کے کس منزل کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. انسانی ارتقاء ہوتا ہے نا ڈارون کی تھیری کے مطابق کہہ لیں یا مطلب باندر سے بندہ بنتا ہے. ٹھیک ہے بنتا ہے, ادھر تو نہیں بن رہا. مجھے پتا سی ادھر چکان ہے, ادھر تو نہیں بن رہا. دوسرے ممالک میں بنتا ہوگا ادھر تو نہیں بن رہا. باندر ہی ہے, ٹپوسیاں لانا پھرتا. بڑی مایوسی ہو رہی ہے. اوپر سے شیروں کے ساتھ دنیا دے باندر تماشا کرتا ہے ساڈے تباہی پھیرتا. تسی باندر دے ہاتھ چ ماچس دیو گے تو تباہی پھیرے گا نا, ہر پاسے اگ ہی لائے گا نا. تے لا دیتی انہیں اگ لا دیتی ہو. ادرک 1200 روپے کلو ہو گیا لاہور میں. بہت اعلیٰ. 120 روپے کلو 2 سال پہلے میں خرید کے لاتا تھا. ٹھیک ہے 10 گنا. ٹھیک ہے 35 روپے 40 روپے کا پاؤ اور 120 کا کلو, اور وہ 10 گنا ہو گیا ہے. پاکستان کے ایک بہت بڑے یوٹیوبر ہیں, ٹی وی کے اوپر بھی ہیں. ان کے سسر جو ہیں حکومتی یوٹیوبر ہیں, ان کے سسر جو ہیں وہ اس میں انوالو. اچھا ادرک کا کاروبار کرتے ہیں. وہ میرا خیال اب تو اس میں ہمارے یوٹیوبر صاحب کا بھی حصہ. لیکن مبارک ہو چینی کا 80 روپے کلو. پرائم منسٹر نے مبارکباد دی, پوری قوم کو مبارکباد دی. یار 103 روپے کلو میں بذات خود خرید کے لایا ہوں, اور اس نے کہا کہ مٹھی والی چینی ہے وے تے شوگر فری چینی ہوگی 80 روپے. شوگر فری, شوگر فری. ہائے 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 ہائے, پاؤڈر ہی ہوتا ہے وہ. شوگر فری چینی آیا, مزہ آیا. میں کہا واہ 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 لگتا ہے جی. سامعین اکرام ہیری پٹن ڈے کا ٹائم اوور ہو گیا. آج کے لیے اتنا ہی. آپ کو میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ ہمارے تینوں یوٹیوب چینل جو ہیں وہ جو ہے کیا نام ہے رضی نامہ کا اور یہ دادا پوتا شو کا اور کنٹروورسی ٹوڈے کا, تینوں کے اوپر اٹیک ہے انڈیا کی طرف سے ہے. 500-600-700 لوگ جو ہیں اس کو رپورٹ کر رہے ہیں. آپ سے گزارش یہی ہے کہ اگر آپ یہ تینوں چینل کسی بھی وقت دیکھیں تو لائک کریں, شیئر کریں اور اس کے نیچے اچھا والا کومنٹ بھی لکھ کے آئیں تاکہ ہم اس حملے کا مقابلہ کر سکیں. جو بیک اینڈ کے اوپر حملہ کا مقابلہ ہے وہ ہم اپنی سی کوشش جاری رکھے ہوئے ہیں اپنے محدود وسائل کے ساتھ, اور ہم نے اسی لیے فوری طور پہ یوٹیوب کے اوپر اپنے چینل بنائے ہیں تاکہ فیس بک پہ اپنے چینل بنائے ہیں تاکہ یوٹیوب اگر ہمیں اڑا بھی دیتا ہے, بین بھی کر دیتا ہے, کیونکہ انڈینز نے کہا ہے ہم آپ کو اگلے 15 دن میں فارغ کروائیں گے. ٹھیک ہے, آپ کا چینل ڈیلیٹ ہوگا تو چلیں ادھر تو ہم موجود ہونا. تو ہمارا فیس بک جو ہے پیج جو ہے ان تینوں چینل کا الگ الگ ہے, اس کو بھی فالو کریں, لائک کریں اور شیئر کریں. اور میں نے آپ سے, اب مجھے ہو گیا یہ یوٹیوب کرتے ہوئے 3 سال تو ہو چلے, میں نے آپ سے کبھی ریکویسٹ نہیں کی, لیکن اب ایگزسٹنس کے اوپر اٹیک ہو گیا. تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ فیس بک والا بھی کر لیں, اگر ایپ بند ہو گیا تو اتنے دے ہوئیے نا, ہاں, اور اگر ادھر والا بھی لائک کر دیں اور اس کو جب بھی ڈاؤن لوڈ کریں, آپ مجھے پتہ ڈاؤن لوڈ کر کے سنتے ہیں, تو اس کو بھی لائک بھی کریں, گڈ کومنٹ بھی دیں اور شیئر بھی کریں. آج کے لیے اتنا ہی. آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق. آمین. دادا جی بہت شکریہ. ناظرین کرام, پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتا شو اسپیشل ایپیسوڈ آپ دیکھ رہے تھے. میں امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.